أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال سورہ کاف آیت نمبر 44 میں ارشاد فرما رہا ہے ولایت فقط اور فقط خداوند متعال کے لیے ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں ولایت یہاں پر فتح کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کا اصلی مادہ والیہ بطور مصدر کسرہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ اہل لغت نے کسرت کے ساتھ اس کے استعمال کے معنی میں بیان فرمایا ہے کہ ولایت کا معنی سزاوار ہونا، اولا بالتصرف ہونا ہے۔ اگر یہی کلمہ فتح کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے ولایت کے طور پر تو معنی محبت کے طور پر ہے، دوستی کے معنی میں۔ تو بطور کلی باس ہماری ولایت میں ہے، اور ولایت تکوینی کے موضوع کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے، کیا ضرورت ہے اس بحث کو بیان کرنے کی؟ تو یہ بحث، یہ مطلب حقیقت کے اعتبار سے امور بدیہیہ میں سے ہے، امور روشن میں سے ہے، واضح میں سے ہے۔ قرآن کریم میں، روایات میں، ہم قرآن صامت نے، ہم قرآن ناطق نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ جو بھی متمسک بے قرآن صامت ہیں اور متمسک بے قرآن ناطق ہیں وہ اس حقیقت سے آگاہ اور آشنا ہیں، لیکن بعض لوگوں کو شبہ عارض ہوا ہے اور اس امر حقیقی کا انکار کیا ہے یا کم رنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جس طرح ہم نے بزرگان سے علوم میں سیکھا ہے کہ اگر ایک مطلب بدیہی ہو، واضح ہو، آشکار ہو تو تنبیہ للغافل کے طور پر بطور شبہ اور تنبیہ اس کو مطرح کیا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بحث کو اس بنیاد پر ہم نے انتخاب کیا کہ یہ شبہ کیا ہے۔ شبہ یہ پیش آیا ہے کہ اگر ہم ولایت تکوینی اہل بیت ائمہ خدا صلوات اللہ علیہم کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہ منجر بے غلو و شرک ہے۔ یعنی اگر ہم ولایت تکوینی اہل بیت کے قائل ہوں تو اس سے شرک لازم آتا ہے، غلو لازم آتا ہے۔ شرک اور غلو باطل ہے، پس ہمیں ولایت تکوینی کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا شبہ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقع میں، حقیقت میں، نفس الامر میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔
تو بعض جو بندے حقیر نے ان جلسات کے لیے جناب خدمت میں عرائض پیش کرنے ہیں، بالترتیب چند ایک مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مطلب معنی لغوی اور اصطلاحی ولایت کیا ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں ولایت تکوینی کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور اس بات کیا گیا ہے، اور اس کے بعد روایات اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین میں کہ جو نازل منزلہ و تلو قرآن ہیں، انہوں نے اپنی روایات میں ولایت تکوینی کو کیسے بیان فرمایا ہے اور ان کی سیرت میں اس کے کیسے نظائر اور مشاہدات پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آخری مطلب کہ جو ترجمان مکتب اہل بیت ہیں، جو خدمت گزار مکتب اہل بیت ہیں، جو غیبت حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں یتیمان آل محمد پرورش کرنے والے ہیں، میری مراد ہمارے علماء اور فقہاء کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت کو ہم تک پہنچایا اور بیان فرما رہے ہیں اور ترجمانی فرما رہے ہیں، انہوں نے ولایت تکوینی کو کیسے بیان فرمایا ہے۔ یہ مطالب ہیں، انشاءاللہ جتنا وقت میسر ہوگا سعی اور کوشش یہی رہے گی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے معنی ولایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ نہیں، فقط نمونہ ہر ایک مطلب سے چند ایک نمونے اور جو خلاصہ مطلب ہوگا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اہل لغت نے اس کلمہ کے لیے عرض کیا ہے جس طرح کہ پہلے ولایت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، ولایت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی واو کے کسرہ کے ساتھ اور واو کے فتح کے ساتھ۔ اگر واو کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی اولا بالتصرف ہونا کیا ہے، قدرت رکھنے کے ہے، یعنی جو ولی ہے، جو والی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اگر ولایت کے معنی میں ہو یعنی وا فتح کے ساتھ، تو وہاں پر اس کا جو مفہوم شناسی بیان کرنے والوں نے، اہل لغت نے جو معنی بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ دوستی اور محبت کے معنی میں آتا ہے۔ اہل لغت نے 3 شرائط اور بھی بیان ساتھ فرمائی ہیں، کیونکہ بعد نے 2، بعد نے 3، بعد نے 4، تو میں جو جامع مطلب ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعد نے کہا ہے کہ جو ولی ہوگا، ولایت رکھتا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مدبر ہوگا، ٹھیک ہے، دوسری بات وہ قدرت رکھتا ہوگا، تیسری بات قدرت کے ساتھ اس قدرت کو استعمال بھی کرے گا، یعنی اس فعل کو خارج میں انجام بھی دے گا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی تو ہم اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، اس کو صاحب ولایت نہیں کہہ سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب اہل لغت سے ہم نے قدم بڑھایا، فقہاء کی بارگاہ میں، علماء کی بارگاہ میں آئے، تو مقدمین میں سے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ولایت کے 10 معنی ذکر کیے۔ ان 10 معنی میں سے فرماتے ہیں سب سے مہم اور عظیم اور اصل اور اساس جو معنی ہے وہ اولا بالتصرف ہونا ہے، باقی تمام معنی اسی معنی کی طرف پلٹتے اور رجوع کرتے ہیں۔ حتیٰ بعض نے 27 معنی ذکر کیے ہیں، 27 معنی ولایت کا ذکر کیے ہیں، اور ان میں بھی سب سے جو مہم ترین معنی ہے وہ یہی اولا بالتصرف ہونا
یعنی صاحب قدرت اور اختیار ہو کر تکوین میں فعل کو انجام دے سکنا۔ توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد جناب شیخ مفید کے بعد ہمارے بزرگان میں سے جنہوں نے اصطلاحی معنی ولایت کا ذکر کیا ہے، شیخ الطائفہ۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ الطائفہ وہ عظیم اور بزرگ انسان ہے کہ جس نے جس علم میں بھی قلم اٹھایا انتہا کی ہے، اور وہ ان کی کتاب جو ہے وہ منبع علمی کے طور پر آج کے مجتہدین اور فقہا کے لیے ایک بہت بڑا منبع ہے۔ یہ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الولیو، یعنی جو لغت نے اہل لغت نے معنی بیان کیا تھا انہی سے رشد لیتے ہوئے فرماتے ہیں الولیو من کان متحققا بتدبیرکم والقیام بامورکم وتجب طاعتہ علیکم۔ صاحب ولایت کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری تدبیر کو خارج میں محقق کر سکتا ہو۔ کون ہے کہ جو تمہارے امر کو قائم کر سکتا ہو اور جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ فرمائیں اگر میں فقہا اور علماء کی تمام کی کلمات کو بیان کروں تو وقت زیادہ چلا جائے گا۔ ابھی جتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کچھ نہ کچھ مفہوم اور معنی آپ کے اذہان عالیہ میں آ چکا کہ ولایت کا معنی کیا ہے۔ اب اس معنی ولایت کو بیان کرنے کے بعد بات یہ ہے کہ یہ تو ہے ولایت کا معنی، ولایت تکوینی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تشریع ہے، ایک ولایت تکوینی ہے۔ ہمارے پاس ولایت تکوینی میں ہے، اگرچہ کہ ولایت تشریع بھی ایک نمونہ ہے ولایت تکوینی کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ تلگی بحث اور مباحثہ ہے، تو اسی تناظر میں بندے کی آرائش کو آپ دیکھیں گے۔ ولایت تشریع ایک نمونہ ہے، ایک جزء ہے خود ولایت تکوینی کا، ولایت تشریع۔ کیونکہ ولایت تشریع کیا ہے؟ عالم اعتبار اور تشریع میں جو ولایت اللہ کی طرف سے کسی حاکم کو دی گئی ہے، اور ولایت تکوین کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں، ایک بزرگوار جناب حضرت علامہ طباطبائی نے جو معنی ولایت تکوینی کا کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ولایت تکوینی کا جو مالک ہے، جو صاحب ولایت تکوینی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ خداوند متعال کے ساتھ ایسا قرب رکھتا ہے، وہ اپنے رب العزت کے اتنا قریب ہے، عبودیت کی منازل طے کرنے کے بعد، توجہ طالب ہوں، وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہے عبودیت کی منازل طے کرنے کے بعد اب اللہ کے اوصاف کا مظہر بن کر کائنات عالم میں جس طرح اللہ واجب الوجود، اللہ فاعل مختار کائنات میں تصرف کرتا ہے اور فعل انجام دیتا ہے، اس کا ولی اور اس کی طرف سے ولایت رکھنے والا بھی کائنات عالم میں اس کے علم سے پوری کائنات پر تصرف کر سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی ولایت تکوینی کا معنی یہ ہے، یعنی جتنا جو خداوند متعال کے قریب ہے، اور وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ معرفت سے۔ معرفت کے نتیجے میں عبودیت کی منازل طے ہوتی ہیں، عبودیت کے نتیجے میں یہ جو بات نہیں کر رہا ہوں یہ بھی جناب حضرت علامہ طباطبائی نے ارشاد فرمائی ہے، عبودیت کے نتیجے میں انسان کرامت مطلقہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ نہایت توجہ طالب، یعنی معرفت، عبادت، کرامت، اس کے نتیجے میں
اللہ واجب الوجود اور غنی مطلق کی طرف سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے. کتنی ولایت عطا کی جاتی ہے؟ جتنی اس کی معرفت بلند ہو، جتنی اس کی عبودیت بلند ہو، جتنی اس کی کرامت بلند ہو، اتنا ہی یہ ولی مطلق بنتا ہے. کائنات عالم میں، عالم امکان میں سوائے 14 کے کوئی اور نہیں ہے کہ جو معرفت مطلق رکھتے ہو، عبادت مطلق انجام دی ہو اور کرامت مطلق رکھتے ہو. اسی نتیجے میں اللہ واجب الوجود نے ان کو ولایت مطلقہ کا انعام عنایت فرمایا ہے. تو بس یہ ذوات قدسیہ، یہ جہازہ معصومین کائنات عالم پر تصرف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور بے اذن اللہ تبارک و تعالی. یہ پہلا مرحلہ گفتگو تھا کہ مفہوم ولایت تکوینی کیا ہے اور اصطلاحی طور پر ولایت تکوینی کا معنی کیا ہے. کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا. بہت سی کلام تھی یہاں پر، میں نے اس کو چھوڑا ہے. حتیٰ شبہ کے مورد میں یہاں پر فقیہ عظیم تازہ جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، حضرت آیت اللہ صافی گل بیگانی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس شبہ کو بہت شد و مد کے ساتھ بیان کیا اور بہت ہی شدت کے ساتھ رد فرمایا. جناب آیت اللہ صافی گل بیگانی. تو بات یہ ہے کہ آپ دوسرے مرحلے گفتگو میں وارد ہوتے ہیں، وہ یہ کہ آیا قرآن کریم میں ولایت تکوینی کو کیسے بیان کیا گیا ہے. اولاً ایک بات جناب عالی کی خدمت کے اذہان میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 2 کلمات ہیں کہ جو ولایت تکوینی کو بیان کرنے کے لیے قرآن اور روایات میں استعمال کیے گئے ہیں. ایک یہی کلمہ ولایت، دوسرا کلمہ تفویض. گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. لفظ تفویض کو سن کر گھبرانا نہیں ہے. تفویض کا کلمہ کثرت سے روایات میں استعمال ہوا ہے. نہ فقط روایات میں استعمال ہوا ہے بلکہ تفویض کے بارے میں ابواب موجود ہیں. اور کون سی کتب میں؟ ہمارے منابع اصلی قدیمی کتب مانند اصول کافی، مانند بصائر الدرجات، وہاں پر باب التفویض کے عنوان سے ایک نہیں کئی ابواب ذکر کیے گئے ہیں، جن میں کلمہ وہی تفویض کا ہے، مطلب وہی ولایت تکوینی کا ہے. یعنی خداوند متعال نے امور کائنات اہل بیت صلوات اللہ علیہم کو تفویض کیے ہیں، امور دین تفویض کیے ہیں، امور اشیاء تفویض کیے ہیں. یہ مختلف عناوین ہیں ابواب کے. مراد کیا ہے؟ یعنی کائنات عالم میں توجہ فرمائیں، کائنات کے ذرے سے لے کر عالم اولا کے آخری مرتبہ وجود تک واجب الوجود سے نیچے، یہ جو اوپر اور نیچے کہہ رہا ہوں مرتبے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یعنی مقام واجب الوجود کے بعد مقام امکان میں، یعنی ادنا سے لے کر اشرف تک تمام عالم، تمام کا تمام عالم یہ دست قدرت امام علیہ السلام میں ہے. اسی کا نام ولایت تکوینی ہے. اور کیسے ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ تبارک و تعالی. آئے اس کے کچھ نمونے اور مظاہر قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. آئے قرآن میں ایسے کچھ امثال اور مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ یہ قدرت اور یہ تصرف اور یہ ولایت تکوینی کہ خدا متعال کے لیے ہے. اسی طرح اس کے طرف سے جو اختیار شدہ اور برگزیدہ اور مصطفیٰ انسان ہیں ان کے لیے بھی یہ ولایت ہے یا ولایت نہیں ہے. تو بات کو لاتے ہیں یہاں پر کہ آیات قرآن میں سے کتنی آیات ہیں جن آیات کریمہ میں ولایت غیر اللہ یعنی ولایت خلیفۃ اللہ یعنی ولایت حاکم
بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی مطلق ہے اس کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دامن وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں ترتیب بحث یہ ہوگی کہ پہلے آیات کو بیان کیا جائے گا کہ جن آیات کے ذریعے سے ولایت تکوینی کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد روایات کے ابواب کو فقط ذکر کیا جائے گا، بطور نمونہ ایک دو روایات بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہمارے بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، فقہاء دین ہیں، جنہوں نے مکتب وحی اور مکتب اہل بیت کی ترجمانی کی ہے اور محافظت کی ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، ان کی کلام میں دیکھیں گے کہ کلام اہل بیت فقہاء میں، کلام علماء دین میں ولایت تکوینی کو علماء دین نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ وقت افطار قریب ہے، ماہ مبارک رمضان ہے۔ افطار سے پہلے حقیقت روزہ اور حقیقت رمضان کہ جس کو روایات میں امام زمان علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو یاد فرماتے ہیں، اس کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں معلوم وہ ہمارا صاحب، وہ ہمارا مولا اس وقت کہاں ہے، اور روزے کی حالت میں کیسے خون کا گریہ کر رہا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا دن ہو، کوئی ایسا لمحہ ہو، اور بالخصوص ایام ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم حقیقت ماہ رمضان سے غافل ہوں اور اس کی طرف توجہ نہ ہو اور اس کی یاد میں نہ ہو۔ کہاں ہوں گے؟ میرا دل کہتا ہے مکہ میں ایک قبرستان ہے، جنت المعلی، وہاں پر ایک قبر ہے جس قبر پر کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، یہاں پر کوئی زیارت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی جدہ کی مزار پر بیٹھ کر اپنی جدہ کا تنہا زائر اپنی جدہ کو سلام کر کے کہتا ہوگا، اماں میں مہدی زہرا تجھے سلام کرنے آیا۔ کس کی قبر؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر۔ کون تھی خدیجہ؟ جو ملکۃ العرب تھی، جو ملکۃ العرب تھی۔ غربت کا عالم یہ ہے، علماء طلباء زائرین جب آپ بارگاہ حضرت معصومہ میں کل گئے ہوں گے، مشرف ہوئے ہوں گے، سلام کیا ہوگا، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، اے خدیجہ کی بیٹی سلام ہو۔ کتنا عظیم بارگاہ، کتنا عظیم حرم، کتنے عظیم خادم، لیکن وہ کتنی مظلومہ بی بی ہے جو ملکۃ العرب تھی، اس کی قبر پہ سایہ بھی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد الطاہر الطاہرین، اللہم بحق خدیجہ عجل ولیک الفرج، اللہم